اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک اہم موضوع جو کہ ماہ ذی قعدہ کے اندر ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہے ماہ ذی قعدہ کی جو 25ویں تاریخ ہے، یعنی 25ویں ذی قعدہ، جسے یوم دحو الارض یا عید دحو الارض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ عید شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں 25ویں ذی قعدہ کے اعمال میں استعمال کیا، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے ساتھ دو عربی کے لفظ ہیں، ایک ہے لفظ دحو، ایک ہے ارض۔ جہاں تک تعلق ہے لفظ ارض کا تو یہ لفظ ارض یعنی زمین، اور جہاں تک تعلق ہے لفظ دحو کا تو دحو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بچھانا۔ تو یوم عید یا عید دحو الارض یعنی جس دن زمین کا بچھایا جانا ہے، وہ دن بڑی اہمیت کا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری نگاہ میں وہ دن اس وقت اہمیت کا جو ہے حامل بنتا ہے کہ جب اس کے بارے میں اسلام کے اندر کچھ ہو، دین کے اندر کچھ ہو، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا ہو، تو اس دن کی اہمیت ہمارے نزدیک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلے تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دن ہے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ دن جو ہے دحو الارض، اس کی جو رات ہے، اسی رات میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین پانی پر بچھائی گئی، یعنی زمین کا جو آغاز ہے وہ آج جس جگہ پر خانہ کعبہ موجود ہے، خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کو بچھانا شروع کیا۔ تو دحو کا مطلب ہوتا ہے زمین کا بچھایا جانا۔ سورہ مبارک نازعات کی جو 30ویں پارے کے اندر یہ سورہ موجود ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا، اور اس اللہ نے زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اس کے بعد سے مراد یہ کہ اس سے چند ایک آیات پہلے آپ جائیں گے تو آسمان کی خلقت پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور ان چیزوں کو بنایا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ زمین کی طرف سب سے پہلے رحمت پروردگار جو منتشر ہوئی ہے وہ اسی رات کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا اس میں مصروف عبادت رہنا چاہیے، اور یہ مصروف عبادت رہنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے چلیں۔ راوی کا نام ہے حسن ابن علی الوشا۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں بچپنے میں اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ 25ویں ذی قعدہ کی رات کو 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں گیا۔ رات کا کھانا ہم نے امام کے ساتھ کھایا، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی کی وہ رات ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا گیا۔ پھر امام نے فرمایا پس جو شخص اس دن روزہ رکھے تو وہ ایسا ہوگا کہ اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے ہوں، یعنی 5 سال کے روزے۔ ایک اور روایت کے مطابق 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ دن ہوگا کہ جب قائم آل محمد کا قیام شروع ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے کل کے دن یعنی 25ویں ذی قعدہ کے دن کا، یہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزوں کی مانند ہے۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اس کی رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ 25ویں ذی قعدہ کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرتی ہے کہ جو زمین اور آسمان میں موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اس دن ذکر و عبادت میں
جمع ہونے کا بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے۔ تو نہایت ہی عظیم بھری آج کی رات اور نہایت ہی عظیم فضیلت کا حامل کل کا دن، آج کی رات عبادت میں گزارنا اور کل کے دن روزہ رکھنا، یہ نہایت ہی دو اہم کام ہیں، عبادتیں ہیں کہ جن کی طرف ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جہاں تک تعلق ہے 25ویں ذی القعدہ کے دن کا، تو اس میں ایک نماز ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ مبارکہ شمس، سورہ مبارکہ شمس قرآن مجید کے 30ویں پارے کے اندر ہے، ایک مختصر سا سورہ ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس طریقے سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ یہ سورہ پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز میں 10 مرتبہ یہ سورہ پڑھا جائے گا۔ اور جب ہم نماز کا سلام پھیریں گے تو نماز کا سلام دینے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملہ مشہور ہے، زبانوں پر ہمارے جو ہے وہ رہتا ہے یہ ورد، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، اے لغزشوں کے معاف کرنے والے میری ہر لغزش کو معاف فرما۔ یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے میری دعا کو قبول فرما۔ یا سامع الاصواتی اسمع صوتی، اے آوازوں کے سننے والے میری آواز کو سن، ورحمنی اور مجھ پر رحمت نازل کر۔ وتجاوز عن سیئاتی، اور اے پروردگار میرے گناہوں اور جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہوا ہے، وما عندی، جو کچھ بھی مجھ سے ہوا ہے تو اس سے درگزر فرما، اسے معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے جلالت اور بزرگی والی ذات۔ ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، میر داماد، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ اربع ایام، یعنی 4 دنوں کی فضیلت پر ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر اس دن کی فضیلت کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب اعمال میں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اس دن ذریح مقدس حضرت امام علی رضا کے پاس موجود ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو افراد وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، جس طرح ہم ہیں دور دراز کے علاقوں سے، امام علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے، زیارت نامے کی تلاوت کریں گے۔ ایک اہم ترین دعا کہ جو 25 ذی القعدہ کے اعمال کے حوالے سے کتاب مفاتیح الجنان کے اندر نقل ہوئی ہے، اس دعا کی پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعا ان کلمات کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے، اللہم داحی الکعبہ، یعنی اے اللہ، اے زمین کو کعبے کے نیچے بچھانے والے، اے دانے کو شگافتہ کرنے والے، طولانی دعا ہے، اور اس دعا کے بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شب 25 ذی القعدہ اور جو کل کا دن ہے، اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجنا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ان اعمال کی تاکید ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر چند ایک روایات تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 451 پر یہ حدیث ہے۔ مولا فرماتے سب سے پہلے آسمان سے زمین پر رحمت کا نزول جو ہوا ہے وہ 25 ذی القعدہ کو ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں ہمارے 7ویں امام سے روایت نقل ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ ارشاد فرماتے ہیں 25 ذی القعدہ کو خانہ کعبہ بنایا گیا، اور یہ وہ پہلی رحمت تھی کہ جو سطح زمین پر رکھی گئی، یعنی خانہ کعبہ رحمت خداوندی کا ایک اثر۔ راوی کہتا ہے، راوی مرو کے مقام پر، چونکہ امام علی رضا علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری 3 برس امام مرو میں رہے، ایران کے علاقے میں۔ راوی کہتا ہے میں وہاں مولا سے ملا، امام نے ارشاد فرمایا اس دن روزہ رکھو کیونکہ میں بھی آج روزے سے ہوں۔ راوی نے سوال کیا مولا آج کون سا دن ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت پوری کائنات میں منتشر ہوئی ہے، اور اسی دن پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں آج کی رات میں اور کل کے دن میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اپنی عبادتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد۔